آج میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، الحمدللہ جاب بھی کرتا ہوں، ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہے، تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ العلم من المہدی الی اللحد، علم دین جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی مٹی تک ہے حضرات محترم۔ اسی لیے ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، رخصت کرنی ہے۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے حضرات محترم وہ پل کب آ جائے، وہ لمحہ کب آ جائے، اور اس لمحے کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے ہم تمام امتیوں پر کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مہینوں کے انبار تو لگایا، لیکن ایک ایسا مہینہ ہمیں تحفے میں عطا کیا کہ جس مہینے کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کی رات نصیب عطا فرمائی، جہنم سے آزادی کی راتیں نصیب عطا فرمائی۔ اگر ہم ان راتوں میں عبادتیں کریں، رمضان کا صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں، الحمدللہ اللہ عز و جل کی قسم سارے گناہ، ساری چیزیں اللہ عز و جل معاف کر کے آپ کو یوں بنا دے گا کہ آپ جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے نئے نئے جنم ہوئے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری گناہوں کو چھٹکارا پانے کا، گناہوں سے چھٹکارا پانے کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار گناہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے گناہ رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک آخری واقعہ بتا کر کے بیٹھ جانا چاہوں گا کہ ایک شخص جس نے کتنے قتل کیے، 99 قتل کر کے ایک راہب کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھے کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہا کہ ناحق لوگوں کو قتل کرنا تو گناہ ہے، ناحق لوگوں کو قتل کرنا گناہ ہے، اس نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ کہہ رہا ہے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جب اللہ معاف ہی نہیں کرے گا تو تمہارا جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بھی گردن اٹھا کر کے سینچری پوری کر دی۔ کیا کر دی؟ 100 مکمل کر دیا۔ پھر اسی توبہ کے ارادے سے راستے پہ گزر رہا ہے، لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ لوگوں نے کہا بخشش کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ پاس میں ہی ایک گاؤں ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، جہاں پر ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس گاؤں میں جا کر تم ان لوگوں سے مل کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص فرشتے اور زحمت کے فرشتے دونوں کے دونوں آ جاتے ہیں، یعنی جنت اور جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں، آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، مناقشہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں گیا، اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی کہ انسان کی نیت تھی توبہ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو پلٹ کر لکیر کے اس پار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ جب ایک آدمی 100 قتل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کی صرف نیت کیا ہے تو اللہ جب اسے معاف کر سکتا ہے تو ہم لوگوں کو اللہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ ضرور معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا اچھی طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ شاعر اسلام کا شعر ہے کہ بروز حشر ان سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جنت جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا،
तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारी तकरीर में, बयानात में किसी तरह की भी गलतियाँ, खामियाँ हो गई हो, उलमा इकराम से इस्लाह की उम्मीद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए, हम तमाम को तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जमात है ना, जमात है क्या बोल रहे मैडम, आप बड़ी नाश्ता सुभान अल्लाह। ये आमिर भाई किधर गए? अपने आवाज नहीं लग रहा कि जलसा वाला आवाज है, मिला शरीफ वाला आवाज माइक सर में है। थोड़ा जलसा वाला आवाज बनाइए माइक सर में, ताकि लगे नहीं से में जलसा हो रहा है। दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक को सेटिंग कर दीजिए बढ़िया से एक मरतबा, फिर आप अच्छे से माइक सेट कर दीजिएगा तो आपको बढ़िया से चाय पिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, आप तो है ये सब